محترم پیر زادہ پیر اللہ رکھا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ تو اچھا پیر صاحب، پیر پناہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک متنازع شخصیت کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ راجپوت ڈھکو تھے، بعض کہتے ہیں کہ یہ ہانس تھے، اور بعض کہتے ہیں جی یہ سید ہے، بعض کہتے ہیں یہ لوہار ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ آپ ذرا یہ ہمیں بتائیں کہ محمد پناہ کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا ڈھکو ہے یا ہانس ہے، نہیں، یہ حضور سید خواجہ محمد پناہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ سید بخاری رہے، یہ چوتھے امام زین العابدین کی اولاد ہیں۔ حضور سید بابا محمد پناہ کی اپنی شادی نہیں ہوئی تھی، مگر انہوں نے اپنی جو منہ بولی ماں تھی نا، ان کا جو پوتا تھا نا میاں موسیٰ، ان کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ اپنی زندگی میں ہی انہوں نے جانشین مقرر کیا تھا، جس سے حضور سید بابا محمد پناہ نے ان کی شادی کی، اس کے آگے جو ہے اس کی نسل بڑھی، جس میں ہم ابھی آپ کے سامنے جو کھڑے ہیں یہ 7ویں جو ہے ہماری نسل چل رہی ہے، 6 پیڑھیاں جو ہماری اس دنیا سے وصال کر گئی ہیں۔ تو جو بات یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈھکو ہیں یا جو ہانس کہہ رہے ہیں، یہ بات بالکل سراسر غلط ہے۔ حضور سید بابا محمد پناہ رحمۃ اللہ علیہ سید بخاری ہیں اور چوتھے امام زین العابدین کی اولاد ہیں، اور ان کا جو ہے شجرہ بھی اگر آپ نے پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا شجرہ بھی ابھی بھی موجود ہے۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں نا تو یہ غلط بات ہے۔ یہ سید ہے، اور سید کی جو آل اولاد ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے کہ تا قیامت بھی سید کا ڈنکا بجنا ہے، اس دنیا میں بھی سید کا ڈنکا بجنا ہے۔ جو لوگ یہ سید کی شان میں گستاخ نعوذ باللہ کرتے ہیں ان کو بھی شرم آنی چاہیے کہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حضور سید بابا محمد پناہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بہت سی کرامات ہیں آپ کی، اس میں آپ کو میں ایک چھوٹی سی کرامات بیان کرتا ہوں کہ جب حضور سید بابا محمد پناہ سرکار کمیر میں تشریف لائے تھے نا، تو یہاں پر تمام جو ہے اندھیرا ہی اندھیرا تھا، مثلا کہ دین کی روشنی نہیں تھی۔ تو آپ یہاں پر جہاں موجود اور یہاں پر تشریف لائے تو حضور سید بابا محمد پناہ نے دیکھا تو یہاں پر علم کی بہت کمی تھی، تو آپ نے یہاں پر آ کر ایک لوہاروں کے گھر میں پناہ لی۔ یہ نہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور سید پناہ سرکار لوہار تھے، نہیں، یہ بھی بات غلط ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی اپنے دور میں چرائی تھی۔ اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے نا کہ وہ چراوے تھے، نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ سید کوئی بھی ہو، سید کوئی بھی کام کرے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ سید نہیں ہے۔ سید نے یہاں پر دنیا میں آ کر یہ لوگوں کو بتلایا ہے کہ کوئی بھی سید ہے نا ان کو کام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ زندگی کا جو ہے نظام کام کرنے سے ہی آگے چلتا ہے۔ ہاں، تو میں دوسری بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جب حضور پناہ سرکار یہاں پر تشریف لائے تو یہاں پر علم کی روشنی کی بہت کمی تھی، یہاں پر جہالت تھی، کیونکہ یہاں پر ہندوستان کا جو نا ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پرانی منزلیں موجود ہیں جو ابھی بھی اصلی حالت میں موجود ہیں۔ تو جب حضور پناہ سرکار یہاں پر آئے تو انہوں نے آ کر یہاں پر دین کا کام کیا، تو آپ نے جو ہے ان کو لوگوں کو بتایا کہ بھائی آپ غلط راستے پہ ہیں، آپ اللہ سے بہت دور چلے گئے ہیں، لہٰذا آپ اللہ والوں کے پاس آئیں، اللہ کا دین سیکھیں، اللہ اور اللہ کے نبی کا جو حکم ہے اس کو بجا لائیں۔ تو آپ نے ماشاءاللہ دن رات محنت کی، اور آج دیکھ لیں کہ یہ حضور پناہ سرکار کا یہ بہت بڑا کرشمہ ہے، بہت بڑی کرامت ہے کہ یہاں پر کچھ عرصہ پہلے بتاتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں تھا، تو آج اللہ والوں کی وجہ سے یہاں پر بہت بڑی بستی بن چکی ہے، لوگ آباد ہو چکے ہیں، لوگ جوق در جوق آتے ہیں، روحانی فیض حاصل کرتے ہیں۔ یہ قیامت تک ولیوں کا نظام چلتا رہنا ہے، ڈنکا بجتا رہنا ہے، یہ پنجتن پاک کے گھرانے کی آل اولاد ہے۔ تو لہٰذا میری تمام بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ولیوں کو نسبت دی ہے اس میں ہم کمی پیشی نہیں کر سکتے، کیونکہ جو اللہ نے ان کو عزت دی ہے وہ ہم نہیں لے سکتے، کیونکہ عزت و مشاء و ذلت و منتشا، عزت اور ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ جو اللہ نے ان کو عزت دی ہے، آئے لوگ دیکھتے ہیں حضور پناہ سرکار کا جو ڈاکٹر ہیں، کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، کوئی بیماری ہو، یہاں پر لوگ آتے ہیں جن کے بازو کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کا ٹانگ کا مسئلہ ہوتا ہے، ٹوٹی ہوتی ہے، تو آج بھی یہ بہت بڑا کرشمہ ہے کہ لوگ یہاں پر آتے ہیں جن کو ڈاکٹر بھی جواب دے دیتے ہیں کہ بھائی آپ کی یہ نہیں جڑ سکتی، تو اللہ کے ولی کو یہ بہت بڑا کرشمہ ہے کہ آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ لوگ یہاں سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ ولیوں کی زندہ مثالیں ہیں، انہوں نے اللہ سے پیار کیا بھائی، جنہوں نے اللہ سے پیار کیا ان کا آج بھی اور قیامت تک بھی نام رہنا ہے، جنہوں نے دنیا سے پیار کیا ان کا نام ختم ہو جانا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ سر۔ خواجہ محمد پناہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو منہ بولی اولاد ہے میاں موسیٰ سے رحمۃ اللہ علیہ سے یہ شروع ہوا،
تو ان کے مزارات جو ہیں حضرت خواجہ محمد پناہ کے آستانہ عالیہ کے اندر موجود ہیں۔ یہ محترم پیر زادہ پیر اللہ رکھا صاحب مجھے تفصیل کے ساتھ یہ بتانے لگے، آپ لوگ بھی اس کو توجہ سے دیکھیں اور سنیں۔ جی پیر صاحب، حضور پناہ سرکار کا جو بیٹا ہے، جو آپ نے اپنا جانشین اپنی زندگی میں مقرر کیا تھا، ان کی مزار یہ ابھی بھی موجود ہے۔ یہ میاں موسیٰ صاحب ہیں جی، اور یہ میاں صادق صاحب ہیں جی، یہ دونوں آپس میں بھائی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کی شادی ہوئی تھی، جی، ان کی شادی ہوئی تھی حضور پناہ سرکار نے کروائی تھی، ٹھیک ہے۔ ان کے آگے پھر جو آگے نسل بڑھی وہ ہم ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے 6 جو ہے گدی نشین دربار عالیہ حضور پناہ پر ابھی بھی ان کی قبریں مبارک موجود ہیں۔ جی، یہاں پر ہمارے جو پیر زارات کی ہیں، جو ہمارے باؤ اجداد ہیں، جو ہمارے گزر گئے ہیں، ان کی قبریں بھی آج بھی موجود ہیں۔ جی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ولی کی ہم کو دعا ہے کہ تا قیامت تک جو ہے، جو حضور پناہ سرکار نے ہمیں دعا دی ہے کہ قیامت تک آپ نے جو ہے میرا جان نشین ہے، سکی اولاد سے سکی نہیں ہے، مگر انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ نے جان نشینی دی ہے وہ سکی سے بھی زیادہ ہمیں محبت ملی ہے۔ اچھا پیر صاحب نے مجھے تفصیل سے یہ میاں موسیٰ صاحب کی یہ مزار ہوگی، آگے یہ جو 6 مزارات ہیں صاحبزادگان کی، ان کے بارے میں مجھے ذرا تفصیل سے بتائیں کہ یہ یہاں سے جو شروع ہو رہی ہے ان میں کس کس کی ہے؟ جی جی، جی پیر یہ ہمارے گدی نشین ہے 6 نمبر پر، 6 نمبر پہ جو ہے، یہ 6ویں نمبر پہ ہمارے گدی نشین میاں غلام نبی صاحب موجود ہیں۔ میاں غلام نبی، اس کے آگے میاں سردار صاحب ہیں 5ویں نمبر پہ، میاں سردار، میاں محمد امیر صاحب ہیں، میاں محمد امیر، جی، اور میاں محمد زمان صاحب ہیں، میاں محمد زمان، جی، اور میاں محمد شریف صاحب ہیں، میاں محمد شریف، جی، اور میاں محمد امیر صاحب ہیں، میاں محمد امیر۔ ہاں جی، اچھا یہ امیر ایک یہ بھی ہیں اور ایک وہ بھی ہیں؟ ہاں جی، یہ گدی نشین ہے ہمارے، جی، ابھی بھی قبریں ان کی موجود ہیں جی، دربار کے اندر۔ جی جی، گدی نشین ہے تو ہماری قبریں موجود ہیں، بے شک بے شک، یہ 6 گدی نشین ہیں ہمارے، جی، اور اس حضور سید بابا محمد پناہ سرکار کی آل اولاد میں سے ہے۔ جی، ہاں، سکی سے جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو اللہ واسطے بھی اولاد لیتے ہیں وہ سکی سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ایسے ہے۔ ایسے، سرکار نے ہمیں لقب دیا ہے، ہمیں عہدہ دیا ہے، ہمیں اپنا جان نشین مقرر کیا ہے۔ سرکار کی جتنی بھی جائیداد ہے جی، وہ آج بھی ہمارے نام پہ۔ کیا بات ہے، اگر کوئی لوگ دعویٰ کرتا ہے نا کہ ہم گدی نشین ہیں، ہانس کرتے ہیں دعویٰ کہ ہم گدی نشین ہیں، ڈھکو کہتے ہیں ہم گدی نشین ہیں، ہم یہ بات کر کے فیصلہ ہی ختم کر دیتے ہیں۔ اگر وہ گدی نشین ہیں تو حضور پناہ سرکار کی جتنی بھی پراپرٹی ہے وہ آج بھی ہمارے نام پہ ہے، تو پھر ان کے نام پر کیوں نہیں؟ بس یہ ہمارا یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم گدی نشین ہیں حضور پناہ سرکار کے، تو میں ان سے یہ چھوٹا سا یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ بھائی گدی نشین ہیں تو آپ حضور پناہ سرکار کی جو آپ کو نہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ اگر کوئی باپ کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو اپنے باپ کا شناختی کارڈ تو ہوتا ہے نا، اس میں اس کا نام بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ بھائی میں اس کا بیٹا ہوں، یہ میرا باپ ہے، اور اس کی پھر جو جائیداد ہوتی ہے ان کے نام ہوتی ہے۔ اگر کوئی بھائی گدی نشین کا دعویٰ کرتا ہے تو حضور پناہ سرکار کی آل پراپرٹی جو ہے آج بھی ہمارے پیروں کے پاس ہے۔ یہ جگہ پر جس پر حضور پناہ سرکار کا روزہ مبارک موجود ہے، یہ جگہ 4 کنالہ 16 مرلے ہے، یہ صرف اوقاف نے نوٹیفکیشن کے ذریعے ہم سے لی ہوئی ہے، آج بھی ہمارے پاس موجود ہے اور ہمارے نام پہ ہے۔ یہ عارضی نوٹیفکیشن ہے، اور جتنی بھی جگہ بار دربار کے باہر موجود ہے یا سڑک پر موجود ہے یا سرکار کی کہیں پہ بھی واقع ہے، وہ آج بھی ہمارے پاس اصل حالت میں موجود ہے اور ہمارے نام پر ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ والد کے بعد جو جائیداد ہوتی ہے اس کا وارث اولاد ہوتی ہے۔ اگر حضور پناہ نے ہمیں اپنی اولاد کو تصور کیا ہے تو ہمیں اپنی پراپرٹی بھی دی ہے۔ اگر یہ ہانس کہتے ہیں یا ڈھکو کہتے ہیں کہ ہم اولاد ہیں، تو آپ مجھے ایک فرد لا کر دے دیں، آج بھی ہماری فرد پر حضور پناہ سرکار کا جو ہے وہ جب بھی ہم اپنی کوئی زمین کے انتقال کے فرض لیتے ہیں یا کسی کی ضمانت کے فرض لیتے ہیں تو باقاعدہ نیچے پٹواری صاحب جو ہے وہ ہماری ذات لکھتے ہیں، جو حضور پناہ سرکار نے ہمیں لقب دیا فقیر لکیر کا، تو آج بھی ہماری فرض پر فقیر لکیر۔ اگر ہانسوں کو یا لوہار جو ہے ڈھکو صاحب کو بھی فقیر لکیر کی فرض ملتی ہے یا ان کے پاس سرکار کی جو ایک مرلے کی فرض بھی اپنے نام کی ہے، تو ہم ان کا چیلنج قبول کرنے کو تیار ہیں۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت شکریہ جی، آپ نے بہت قیمتی معلومات ہمیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر۔